خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں کہ ایلان مسک کا ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بھی ایلان مسک کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایلان مسک نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا کام ختم ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ مسک نے ٹرمپ کی صدارتی مہم میں سرگرم کردار ادا کیا تھا، جبکہ بعض مواقعوں پر ایلان مسک کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بھی ایلان مسک کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد 2 روزہ دورے پر تاجکستان روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم کے تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات شیڈیول۔ وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا ہے۔ وزیراعظم تاجک قیادت سے تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد 2 روزہ دورے پر تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم کے تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات شیڈیول ہے۔ وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا ہے۔ وزیراعظم تاجک قیادت سے تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ نیتن یاہو کو ایران پر کسی ممکنہ حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے دوران اسرائیلی حملہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہماری ایران کے ساتھ اچھی بات چیت جاری ہے۔ ہماری انتظامیہ غزہ میں خوراک کی ترسیل میں تیزی لانے پر کام کر رہی ہے۔ غزہ میں غذائی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ناگوار صورتحال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، یہ نہیں بتا سکتا کہ پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ پیوٹن کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اس کا اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ ضرورت پڑی تو زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ مشترکہ مذاکرات کریں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کی حد 15% ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو اپنے موجودہ غیر ملکی طلباء کی فہرست دکھانی ہوگی۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے روایتی فوجی عدم توازن کو متوازن کر کے تنازعات کی شدت اور امکانات کو کم کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھارت کی شہری آبادی کو نشانہ نہ بنا کر غیر معمولی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے اعلان میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سندھ سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ بھارت کی جانب سے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں عالمی برادری کی توجہ کی متقاضی ہیں۔ پاکستان نئے معمول کے نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ جوہری ماحول میں غیر ذمہ دارانہ رویہ تباہ کن اثرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اپنی مزاحمتی صلاحیت کو سفارتی طور پر مضبوط کر رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی معروف امریکی تھنک ٹینک کے ارکان سے گفتگو۔ غزہ میں بچوں کا قتل عام۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مستقل مندوب اشقبار ریاض منصور سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران تڑپ اٹھے۔ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ کہتے ہیں بچوں کا قتل عام ناقابل بیان ہے۔ فلسطینی غزہ میں دنیا کے سامنے اپنے بچے کھو رہے ہیں۔ عام انسان غزہ میں بربریت کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرت نہیں، انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے۔ امداد کی ناکامی نے ناقابل تصور المیہ کو جنم دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنا ہوگا۔ غزہ میں جاری مظالم روکنے کے لیے اب صرف الفاظ کافی نہیں۔ سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ سلامتی کونسل میں چین کے مستقل مندوب کا مطالبہ۔ ہم مسلسل پوچھ رہے ہیں غزہ میں جنگ کب بند ہوگی؟ غزہ میں امداد پہنچانے کی فوری اجازت دی جائے۔ غزہ میں اب تک کیے گئے حملوں کی تحقیقات کی جائیں۔ چین اسرائیلی فوج نے مسلسل حملے کر کے غزہ کی آبادی کو مکمل تباہ کر دیا۔ اسرائیلی اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت کے خلاف متعدد قراردادیں لا چکی، مگر جارحیت اب بھی جاری ہے۔ چینی مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب۔ اسرائیل کے غزہ میں حملے، 9 فلسطینی شہید، شہداء میں صحافی بھی شامل۔ غزہ میں امداد کی ترسیل کے باوجود فاقہ کشی۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 10 فلسطینی غذائی قلت کے باعث شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں قحط کو فلسطینیوں کے خلاف جنگی ہتھیار بنا دیا۔ غزہ میں بچے وفات کے وقت پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین یا خاندان کے ہمراہ کیوں نہیں مر رہے؟
امریکی ڈاکٹر کی اقوام متحدہ میں بریفنگ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے لبنان بارڈر کے ساتھ مزید فوج تعینات کر دی۔ اسرائیل کے یمن میں صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری، آپریشن معطل، متعدد مسافر طیارے، اسرائیل حملے میں نقصان پہنچا۔ یمنی حوثیوں کی صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، اسرائیل کو انسانیت کے خلاف اقدامات کا جواب دینا ہوگا، عبد المالک الحوثی کا رد عمل۔ چین خطے میں تجارت اور سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے متحرک، تھرڈ چائنا پیسیفک آئی لینڈ اجلاس میں شرکت کے لیے 11 پیسیفک ممالک سے وزرائے خارجہ کی چین آمد۔ چینی وزیر خارجہ کی سربراہی میں اجلاس جاری، 2 روزہ اجلاس میں تجارتی شراکت داری بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ چین کے لیے امریکہ ویزے پالیسی کا جائزہ لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ویزے کے لیے چینی شہریوں کی درخواستوں پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ امریکہ چینی طلبہ کے لیے ویزے کا سہولت ختم کرنے جا رہا ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ویزے بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ امریکہ روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین سے تعمیری بات چیت چاہتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بغیر شواہد پاکستان پر الزام لگا دیا، ہماری تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا، ہمیں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور جارحیت کے راستے پر چل پڑا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، ہم پہلے بھی امن چاہتے تھے اور اب بھی ہم چاہتے ہیں، آئندہ بھی یہی چاہیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پانی پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے محاذ زراعی اور کشیدگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان، آذربائیجان، ترکی کے سہ فریقی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا، آذربائیجان نے لڑ کر آزادی حاصل کی اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا۔ کشمیر، قراباخ اور قبرص پر ایک دوسرے کی حمایت تعلقات کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں، دفاعی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ یقین ہے آذربائیجان کے آزاد ہونے والے علاقوں میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی مدبرانہ قیادت کو سراہتا ہوں۔ ہمارا خطہ اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ہے، مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وہ آذربائیجان کے شہر لاچین میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے سہ فریقی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے معرکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی، ایسے دشمن کو شکست دی جو اپنے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت پر ہم نے اپنا رد عمل دیا اور 6 بھارتی طیارے مار گرائے۔ 6 بھارتی طیاروں میں 4 رافیل بھی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے پاکستان میں 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے سہ فریقی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، تینوں ممالک مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں بندھے ہیں۔ 2020 میں ہونے والی جنگ میں ترکی اور پاکستان نے بھرپور مدد کی۔ ہم پاکستان اور ترکی کے ساتھ دفاع سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں، سیاحت کے شعبے میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔